कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद की जानब से तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर भी है कि सियालकोट में परवेज बज़मी जहां वो रहते थे, आज वो खुदावंद में सो गए हैं। वो एक मारूफ शायर, ड्रामा निगार जो टीवी ड्रामा, स्टेज और रेडियो और बहुत सारी उनमें एक सफ़ात थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको एक अच्छी जगह अता फरमाए और उनके अजीज़ व कारब को सब्र अयूब अता करें। आमीन। आमीन। नाज़रीन, NCN टीवी अपनी पॉलिसी के मुताबिक ऐसे मौज़ूआत का चुनाव करता है जो मसीह कम्युनिटी के बुनियादी इश्यूज हैं, यानी कि ग्रास रूट पे वो काम करता है और शौर और आगही के लिए वो माहिरीन से रब्ता करता है ताकि उनकी महारत, उनकी इल्म से कम्युनिटी की मावनत हो सके। और आज इसी इश्यूज को सामने रखते हुए हमने मौजू का इंतखाब किया है, वो है खौफ और मुकाबला। खौफ तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। खौफ की रोकथाम कैसे मुमकिन है? जिस तरह के खौफ तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, ये मौजू नाज़रीन आपकी ही तरफ से हमें आता है। और आज का मौजू अमजद परवेज जो एक सहाफ़ी, कालम निगार हैं और बहुत सारे अखबारात के अलावा नेटवर्क पर इनके कालम शाया होते हैं, ये उनका है मौजू। और इसको मॉडिफाइड जो मजीद किया वो क्रिस्टोफर क्रिस्टी हैं, जिनकी तजवीज़ थी कि आप खौफ और मुकाबला इसको रख लीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि खौफ और मुकाबला, खौफ क्या अगर हम देखें तो बीइंग एक कम्युनिटी हमें क्या खौफ है या वो क्या महरक़ात हैं जिसने हमारी कम्युनिटी में हमारे नौजवान क्या दूसरे भी एज के जो हैं उनमें क्या खौफ है और कैसे आया, इसके कुछ महरक़ात चूँकि हमारे माहिरीन भी इसका जवाब देंगे तो मैं मुख्तसर इसका बयान करता जाऊँ कि जो एक मज़हबी तासब की लहर है, फिर जो मज़हबी इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है या नाइंसाफ़ियाँ कह लें, जो हमें इंसाफ नहीं मिलता या बहुत सारे इम्तियाजी सलूक हमारे साथ रवा हैं, इन्होंने हमारे अंदर एक एहसास महरूमी कह लें, एहसास कमतरी पैदा किया है। और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मुख्तसर करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तो आज जो माहिरीन हमारे साथ हैं उनमें अमजद परवेज साहब हैं जो इस चैनल के एडवाइज़र भी हैं, जैसे मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया, ये फैसलाबाद से हैं। और इनके बाद हमारे साथ USA से शमाउन साहब हैं, जिनका बहुत सारा काम है, वो एक सोशल वर्कर हैं, फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, फिर उन्होंने एक बड़ा काम जो किया वो बैनुल मज़ाहब में आम मांगी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। और उनका काम आप देखेंगे कि वो किस तरह नौजवानों को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने काम किया। इनके साथ आगे जो हमारे नौजवान बड़े जोशीले नौजवान हैं जिनको आपने नेटवर्क पे, सोशल वर्क पे देखा होगा, वो हैं क्रिस्टोफर क्रिस्टी। ये जहाँ ह्यूमन राइट्स है वहाँ स्कॉलर हैं और सहाफ़ी हैं और इनका एक अपना नेटवर्क भी है। इनका एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। आज यकीनन उनका हम लहजा भी देखेंगे, शिद्दत भी देखेंगे। शिद्दत से मुराद मेरी ये है कि जो काम करने वाला होता है वो एक महरूमियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, बात करता है। फिर हमारे साथ मरीना जोसेफ साहबा हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं और एक गर्ल हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। और उसके साथ साथ वो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए उनका बड़ा काम है, वर्कशॉप सेमिनार का इनकाद करना जिनमें उनकी एक तरबियत है या उनमें कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है, कैसे जो है आगे चलेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ गुफ्तगू के सिलसिले को। तो अमजद साहब,
आपसे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ या आपसे पूछूँगा कि ये टॉपिक चूँकि आपका मुंतखब किया हुआ है, आप लिखते भी हो और ख़ुसूसन जो हमारी कम्युनिटी के साथ इत्तेसाल, ज़ुल्म जबर होता है, तो ये जो खौफ़, इसकी रोकथाम ये कैसे है? तो आपके अंदर जो है वो क्या चीज़ है? क्या समझते हैं कि नौजवानों में क्या खौफ है या किस तरह खौफ आया कि वो आगे बढ़ने की सलाहियत कम करता है या खौफ कम हुआ है? इसका ज़रा ज़रूर बताइएगा। जी। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अंशुल सर आपका कि आप गाहे-बगाहे मुझे लब कुशाई करने का मौका बख्शते हैं और बाकी सारे मुअज़्ज़ज़ जो पैनलिस्ट हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया और उनकी इजाज़त से अर्ज़ करूँगा कि पहले मैं अपने आज टॉपिक के हवाला से एक कथा पेश करता हूँ कि बहुत दिनों से ये मशगला है सियासत का, बहुत दिनों से ये मशगला है सियासत का कि जवां हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से ये खप्त है हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में कहत हो जाए। संतू साहब बात ये है कि पिछली कम से कम 3 से 4 दहाइयाँ जो है, ये कुछ 3.5 दहाइयों से तो मुझे होश आई है कि अभी मैं भी दुनिया में हूँ, कहीं जो सियासी और समाजी अपनी अपने शौर की बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इस बात की समझ आई है कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ और दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे जो मुशाहदे में जो चीजें आई और जब मैंने जो मालूमात लोगों से सुनी, जो लोगों के कानों से सुनी, अच्छा जो मुशाहदे में आई और जो सुनी, उनमें कहीं मुझे मुताबिकत नजर नहीं आई। एक लेसन, एक सबक हम सब ने कहीं ना कहीं अपने घरों से सुना हुआ है। वो ये है कि हमारे साथ तासुब होता है, बिलाशुबा तासुब होता है, बिलाशुबा कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है, बिलाशुबा कहीं ना कहीं मसावात का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमें गुर्बत का प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं जो तरबियती है उसका इश्यू है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, इसको एक ख़ास अंदाज़ में हवा दी गई है और बिलख़ुसूस ये पिछली 2-3 दहाइयों से तो ऐसे हो रहा है। हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। यकीन जाने मैंने पेशावर से लेके कराची तक और कसूर से लेके कोयटा तक अपने जो इलाके हैं मसीही आबादी में, उनमें जाके देखा है। जो हम बस ये थे कौम, मसीही कौम जो हमने बयानिया अपनी यूथ के हवाले से बनाया है, यकीन जानिए ये 180 डिग्री पे मुख्तलिफ है। अच्छा, वो क्या है? वो बयानिया ये है कि पुत्तर असी माड़े हैं। इसने हमारी नस्लों का समझ लें बेड़ा ही गर्क किया। इसने हमें एक खुद साख्ता खौफ में मुब्तला किया है और यहाँ से कहानी शुरू होती है और उसके बाद फिर हमने उसके साथ कुछ चीज़ें एक्सटेंशंस लगा दी है। अच्छा, वो जो एक्सटेंशंस लगाई हैं जैसे कि मैंने अभी पहले ज़िक्र किया है कि उसमें तासुब है, उसमें नाइंसाफ़ी है, उसमें मसावात है। भाई ये पैकेज है ज़िंदगी का, इसके बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। अगर कोई मुझे तरक्की करने से रोकता है, तो अल्टीमेटली वो मुझे एक नया चैलेंज दे रहा है और हमारे नौजवान जो हैं, जिनके बारे में हमारा नैरेटिव बिलख़ुसूस मुझे ये इंतहाई अफ़सोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी बिरादरी यानी हमारी कौम में जो लोग मनाज़िल तय करके खुशहाली की तरफ चले जाते हैं और जो मनाज़िल तय करके तालीमी तौर पे आसूदा हो जाते हैं या दूसरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं, वो न जाने अपने ही लोगों को अपने ही मुँह से डिस्करेज क्यों करते हैं? आए दिन मुझे लोगों से जब गुफ्तगू का मौका मिलता है, तो वो अपने नौजवानों के हवाले से इस कदर नाक़ाबिले तर्स किस्म का बयानिया पेश करते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ उस बात। मेरा नौजवान तो ऐसा नहीं है। मेरा नौजवान जिस कदर हम समझ रहे हैं, उस कदर वो बैकवर्ड नहीं है। वो तालीम में भी तरक्की कर रहा है, वो सोच में भी तरक्की कर रहा है, वो कहीं न कहीं जितनी मुल्क की सतह पर खेल हो रही है, उसमें भी कर रहा है। म्यूज़िक में तो हमारे नौजवानों का एक सुनामी आया हुआ है।
تو آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہوگا, آج سے 20 سال پہلے ہمارے جو مسیحی گیت تھے وہ بڑے فنکار گایا کرتے تھے, لیکن آج آپ دیکھیں آپ کو انگلیوں سے بھی نہیں گن سکتے ان کو. جبکہ نئی نسل جو ہے اس نے یہ پورے کا پورا ایک حصہ ہی سنبھال لیا. تعلیمی طور پہ دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن میں ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں. تو بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے, اس کا ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بستی میں چلے جائیں, میں نے جا کے دیکھا ہے, ایک الزام لگتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کانوں میں نتیے پہن کے اور الٹی سیدھے بال بنا کے اور داڑھیاں بنا کے پھرتا ہے. میں نے ایسے نوجوان کہیں نہیں, اور اگر کہیں ایسا ہے تو وہ ہارڈلی ہماری پوری تعداد میں سے 2 سے 3% بھی نہیں بنتے. اچھا, اگر ہم کیلکولیٹری سینیریو میں دیکھیں تو اگر ایک گلی میں 100 نوجوان ہیں تو ہمارے گلی کے نکڑ پہ وہ 100 لوگ نہیں کھڑے ہوتے, جبکہ ہم اپنے ہی منہ سے اپنے ہی نوجوانوں کو چرچز میں, گھروں میں اور پبلک اسپاٹس پہ اس طرح دھتکارتے ہیں کہ اس کے نتائج ہمیں بعد میں پھر بھگتنے پڑتے ہیں. ہمارے بچیوں کی چوائس چینج ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو والدین ہیں, خاص کر ابے ہیں جو, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ہی بچوں کو اپنی ہی بچیوں کے سامنے ڈی ویلیو کیا ہے, اور پھر ان کی جو فردر میرٹل چوائس ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں خرابی ہو, لیکن وہ خرابی اس قدر نہیں ہے جس قدر ہم بیان کر رہے ہیں. اور یہ وہ خوف ہے جس نے ہمارے بچوں کی سمت کو کسی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس لیے اس پہ انتہائی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اس نہ نظر آنے والے خوف سے نکالنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی ایک بات تو بڑی طے ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں خوف کا لفظ جو ہے اس کو کاٹ کے اس کے اوپر لکھ دینا چاہیے چیلنجز. ترقی کے لیے چیلنجز جو ہے انتہائی ضروری, اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. لیکن کیا ہم اب اس کی گٹھڑی باندھ کر اپنے کندھوں میں رکھ لیں؟ ہمارا نوجوان اتنا بزدل نہیں ہے جتنا ہم نے ان میں خوف انجیکٹ کر کے کر دیا ہے, اور ان کو ضرورت ہے ہماری, میری عمر کے اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں, ان کی تھپکی کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو. اگر آج ہم نے ان کو تھپکی نہ دی, آج ہم نے ان کو شاباش نہ دی, آج ہم نے ان کو انکریج نہ کیا, آج ہم نے ان کو اپریشیٹ نہ کیا, تو ہمیں اور بھی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے میرا پاکستان کا نوجوان کسی سے کم نہیں. تھینک یو سو مچ. جی جی, بہت شکریہ. واقعی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے یا گھر سے ہمیں ایسا نہیں ملے گا کہ بیٹا یو کین ڈو, تو یہ بہت سارے مسائل کم ہو جاتے ہیں. تو کرسی کی طرف چلتے ہیں. ہم نوجوان ہیں, کام کر رہے ہیں, اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھے ہیں. تو آپ نے سنی یہ ساری گفتگو امجد صاحب کی بھی, اور یہ بھی دیکھیے گا کہ کبھی اشتہار میں آ جاتا ہے کہ غیر مسلم کرسچنوں کے لیے یہ جابز ہیں. پھر جو اسمبلیز میں بڑے بڑے عہدے کو یا بڑے عہدوں کو القابات عجیب و غریب استعمال کیے جاتے ہیں جو ہم نہیں ہیں. تب بھی ایسے ہوتا ہے, کیا یہ ڈپریس کرنے کے لیے یا یہ ترقی کی راہ میں دوسروں کے لیے ایک ڈپریس کرنے کے لیے ایسے جان بوجھ کے القابات استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہو؟ کیونکہ صورتحال تو کافی بہتر ہے, نوجوان اس وقت سی ایس ایس بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن ایک خاص طبقہ, ایک ایسا جو ولیجز میں, گاؤں میں رہتا ہے, تو اس کے لیے بھی تو مشکلات ہے. جب بڑے کے لیے بڑی مشکلات ہے, کہ ان کے لیے کیا مشکلات نہیں؟ جی کرسٹوفر. سر, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر انوائٹ کیا. سب سے پہلے میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کا اور بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج اس پینل میں ہیں. اور دوسرا جو آج ہمارا موضوع ہے خوف اور مقابلہ, اور جو خوف جو ہے وہ آیا کیسے ہمارے پاس. ایک تو ہم مائنورٹیز میں ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ کوئی اسٹریٹجی ٹیکنیکس ایسی کچھ یوز ہو رہی ہیں جس کے وسیلہ سے ہماری کمیونٹی کو ڈپریس کیا جا رہا ہے, لیکن
ہمارے جو والدین کا جو کردار ہے، ہمارے جو کمیونٹی کا اپنا رول ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا خوف ہمارے نوجوانوں کو دیتے ہیں کہ انہیں کوئی ہوپ، انہیں کوئی امید، انہیں کوئی موٹیویشن نہیں دیتے، بلکہ جب بھی کوئی وہ کام شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار بہ جا، یا ہمارے علاقے میں گلی چوراہوں میں اگر کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے تو ہمارے لوگ اسے کہتے ہیں کہ بوتھی دیکھی اپنی، یہ جو اپنا چہرہ آپ نے دیکھا ہے آپ نہیں کر سکتے، یا لوگ اس قسم کا والدین خوف دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم بزنس نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرنا بھی سٹارٹ چاہے تو کہتے ہیں کرسچن ہے تیرے ہتھانا نہیں لینا. مطلب اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں جس سے ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اگر کچھ سٹارٹ کرتے بھی ہیں، کچھ کام سٹارٹ بھی کرتے ہیں تو لیکن وہ جو کمیونٹی کا سرکل بن چکا ہوا ہے، جو ہر طرف نا امیدی دیتا ہے، جو ہر طرف خوف دیتا ہے، جو ہر طرف ڈپریشن کی باتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ایز اے کرسچنز اس ملک کے اندر آپ آزاد نہیں ہیں. ہم ہیں آزاد، لیکن ہمارے ارد گرد جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے ٹیچر ہیں، جو گلی چوراہوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر ٹائم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں نوجوانوں کو، وہ کبھی بھی ان کو کوئی ہوپ نہیں دیتے، ان کو کوئی موٹیویشن نہیں دیتے، ان کو کوئی تھپکی نہیں دیتے. تو والدین اور ہمارے اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے اندر ہی اندر لفظوں کے جو ایک ایسے سب سے بڑی جو سیلف ٹاک ہوتی ہے، انسان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اگر کوئی اسے تھوڑا سا موٹیویٹ کرے، اگر کوئی تھوڑا سا اسے انکریج کرے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کو انکریج نہیں کرتے، ہم ہر ٹائم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جو نوجوان ہیں، اپنے جو مطلب سب سے پہلے خوف ختم کرنے کے لیے ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں اپنے اندر کی موٹیویشن، اپنے اندر کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس خدا ہے. جس کے پاس خدا نہیں ہوتا اس کے پاس ہر قسم کا خوف ہوتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. جب کسی بھی نوجوان کے پاس یہ پتا ہو کہ میں جس بائبل پہ یقین رکھتا ہوں، میں جس خدا پہ یقین رکھتا ہوں، وہ تو مجھے کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دے گا، وہ تو کبھی بھی مجھے ڈپریس نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی بھی مجھے اندھیروں میں ہمیشہ روشنی بن کے، یہ کتاب میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. جب ایک نوجوان کے پاس بائبل کا حقیقی معنوں میں خدا اس کے اندر آ جائے گا، وہ طاقت اس کے اندر آ جائے گی، تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے قدم اٹھائے گا. تو وہ ایک شعر ہے کہ جانا ہو تو رستے بڑے، رکنا ہو تو بہانے بڑے. اگر سب سے جو بڑا دشمن ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس پہ خوف کا دشمن ہے، اگر ہم اس پہ قابو پائیں گے اپنے ایمان کی طاقت سے اور اپنے اندر کی اس یقین کے ساتھ کہ میں کر سکتا ہوں، تو وہ ہر قسم کے خوف پہ قابو پائے گا اور وہ آگے بھی بڑھے گا. لیکن زیادہ سے زیادہ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو تھپکی دینے کی ضرورت ہے، انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ایسی ایگزامپلز، ایسی مثالیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ مسیحی بہن ہے، یہ مسیحی بھائی ہیں جو CSS کر کے یہاں تک پہنچا ہے. یہ اس نے چھوٹا سا ریسٹورانٹ کا کاروبار شروع کیا تو آج یہ یہاں تک پہنچا ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری ہوپ اور ایسی سٹوریز، ایسی امید کی کہانیاں موجود ہیں جو چرچز میں، خاص طور پہ ہمارے پاسٹر صاحبان، ہمارے فادر صاحبان اور ہمارے کمیونٹی کے جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ ان بچوں کو بتائیں کہ آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم لنکن کی بہت اچھی سٹوری ہے کہ ان کو بتانا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ بھی ایک عام مزدور موچی کا بیٹا تھا، اور جب وہ پارلیمنٹ میں گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم بہت باتیں کر رہے ہو، تمہیں یاد ہے تمہارا باپ تو ایک موچی تھا؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا باپ جوتی میں اپنی روح بھر دیتا تھا اور میں لوگوں میں اپنی روح بھروں گا. نیلسن منڈیلا کی آپ کہانی دیکھ لیں کہ وہ ایک دفعہ جہاز پہ تھا تو جہاز کے جو تھا وہ لڑکھڑانے لگا، تو جتنے بھی وزیر تھے، جتنے بھی ساتھ لوگ تھے، وہ سارے ڈر کے رونے لگے کہ اب ہم مر جائیں گے. لیکن نیلسن منڈیلا ٹس سے مس نہیں ہوا، اور جب جہاز طوفان میں تھم کے واپس اپنی جگہ پر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ڈرے؟ انہوں نے کہا کہ میں لیڈر ہوں، اگر میں ڈر جاتا تو میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی ڈر جاتے. تو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک مثال بننی چاہیے، وہ خود نہ ڈریں، ان کے اندر کوئی امید جو ہے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے بائبل کے وہ کریکٹر کہ جس طرح جدعون، کم ان کے پاس فوج تھی لیکن جدعون نے مدیانیوں کے لشکر پہ، ہزاروں کے لشکر پہ فتح حاصل کی. انہیں پتہ ہونا چاہیے بائبل مقدس میں جیسے
जाति जूलियत एक बहुत बड़ा सुरमा था, लेकिन दाऊद नबी के पास खुदा की ताकत थी। दाऊद नबी ने कोई खौफ नहीं किया क्योंकि वो खुदा की ताकत पर यकीन रखता था। हर किस्म के खौफ से छुटकारा हमारी कौम के नौजवानों के तब आएगा जब उनके पास खुदा की ताकत आएगी और वो समझेंगे कि हम कर सकते हैं। अपने अंदर का जो दुश्मन है खौफ का, उसका कत्ल करेंगे और अपने अंदर के ईमान को जिंदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ हर किस्म का खौफ हमारे नौजवानों को, हमारी कम्युनिटी में खत्म हो सकता है। और ये जो लोग समझते हैं कि हम यहाँ थोड़े हैं, गली मोहल्लों में हम पे तोहमतें लगाई जाती हैं, तो अगर वो ये इस बाइबल मुकद्दस की इन कहानियों पे गौर करें या खुदा की ताकत पर यकीन करेंगे, तो वो अपने आप को भी मनवा सकते हैं। आप इसराइल को देख लें, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। इसी तरह अगर वो समझेंगे कि बाइबल की ताकत हमारे पास और हम अपने अंदर की ताकत पर यकीन कर रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को खौफ नहीं होना चाहिए। एक मसीही कैसे खौफ में हो सकता है? ये तो एक बहुत बड़ी उसके पास नाउमीदी की बात है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने कहा है कि उससे ना डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल करता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारी रूह को कत्ल करता है। रूह के अंदर अपनी रूह को नहीं मरना चाहिए, रूह के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके अंदर ईमान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दुनिया की कोई जंगें हों, कोई पहाड़ हो, कोई बिज़नेस हो, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप किसी भी जगह पे कोई सीएसएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आप किसी भी जगह पे किसी का कोई आप लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, कि जब आपके पास खुदा है तो मैं समझता हूँ किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदावंद का नूर और जलाल हमारी कौम के अंदर आएगा और आप हर किस्म के खौफ पे काबू पा सकते हैं। तो जी, ये ही सर मैं समझता हूँ। हाँ जी। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में खुद इत्मीदी जो होती है या जी। एनकरेजमेंट होती है, ये इसका एक बड़ा अमल दखल है कि आप किस तरीके से मुकाबला कर सकते हो किसी के साथ। तो रीना साहबा, आप एक एजुकेशनिस्ट हो, फिर इस तरह है कि आप सूबा बलूचिस्तान ले लीजिएगा या सूबा सिंध भी ले लीजिएगा, वहाँ मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे समाजी ज़रूर ऐसे हैं, बल्कि पूरे मुल्क का जो है एक समाजी एक इश्यूज़ है जिसमें बहुत सारे आते हैं, वो अमल आते हैं, नाखवानदगी आती है, फिर गुर्बत आती है, इस तरह के काफ़ी आती है। आप उनको जो मुफ्त सेमिनार्स, वर्कशॉप भी लेते हो, ये बताइएगा कि वहाँ का जो एक नौजवान है, वैसे तो मैं नाज़रीन ये भी बताता जाऊँ कि गवर्नमेंट कॉलेज या दूसरी अच्छी पोस्ट पे जो हैदराबाद में क्रिश्चियन लोग भी हैं, वहाँ पसमानदा भी कम्युनिटी है, लेकिन चूँकि मरीना का वहाँ के से तल्लुक है, तो मरीना साहब ये वहाँ पे किसको फ़ोकस करेंगे? जिस तरह आम मज़हबी ताक़त भी आया है कि ये ज़्यादा हाइल है या फैमिलीज़ की तरफ से एनकरेजमेंट रही। आप क्या सोचती हो? आप जब नौजवानों से मिलती हैं, ऐसे प्रोग्राम करती हैं, आपको क्या नज़र आता है कि क्या कहाँ पे कोई ऐसा खौफ है? जी। सबसे पहले तो आप सबको सलाम, देखने वालों को, और मेरे साथ बहुत अच्छी-अच्छी शख्सियात हैं। सबको मेरी तरफ से सलाम एंड वेलकम। और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज हम सब मिलके बैठ के कुछ इस मसले पे बात भी कर सकें और सॉल्यूशंस पे भी बात कर सकें। जिस तरह जो हमारा टॉपिक है, तो उसके हवाले से अगर हम हैदराबाद की बात करें, यहाँ पे वाक़ई बहुत से जो लोग हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे तैनात हैं। तो अगर हम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, अगर उसके हवाले से बात करें, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसे पहले तो आ जाती है कि हमारे जो नौजवान हैं, उनके अंदर हौसले और हिम्मत की कमी है। देयर इज़ अ लैक ऑफ करेज इन देम। और ये हमारा जो मुआशरा है, उसने हमारी जो अक़लियत है, उसकी वजह से उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। हम जो हैं वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते बाज़ औक़ात। हमारे जो हकूक़ हैं वो बराबरी से हमें मिलते नहीं हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो 5% कोटा सिर्फ़ मिलता है, और वो भी सिर्फ़ डोमेस्टिक वर्क और ये सब इन चीज़ों के लिए। अदर देन दैट तकरीबन हमारे जो लोग हैं वो 99% जो हैं, वो एक खौफ का शिकार रहते हैं, क्योंकि हम अक़लियत भी हैं और इन चीज़ों में भी। और अगर कोई 1% निकलता भी है बाहर,
تو اگر ہم بات کرتے ہیں بشپ جان جوزف کی، اگر ہم بات کرتے ہیں شہباز بھٹی صاحب کی، جو کہ بلیسفیمی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کے اور زیادہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں، میں تو ہیرو ہی کہوں گی ان کو، کہ ان کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر جو نارمل پیپل ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ سیکنڈلی کرسچنس جو ہے وہ بعض اوقات یہ آبزرو کرتے ہیں کہ ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے پہ اگر بات کی جاتی ہے جو کرسچنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اگر کوئی بھی پولیس کیس دیکھ لیں، کوئی بھی ایجوکیشنل کیس دیکھ لیں، تو زیادہ سپورٹ نہیں ملتی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارا جو سلیبس ہے، بیکاز آئی ایم این ایجوکیشنسٹ، تو اس کے اندر تھوڑی سی میں ایڈیشن اس حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں بھی کافی حد تک ایسا مواد ہوتا ہے کہ جو ہمارے کرسچن بچے ہیں، مسیحی بچے ہیں، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ ابھی آپ خود دیکھیں کہ کلاس میں 100 بچے بیٹھے ہیں مسلمز، اور ان میں 2 یا 3 کرسچنز ہیں، اور پھر مواد بھی ایسا پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کا کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ ہوگا؟ وہ ادھر ہی جو ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ ایک انٹریکل فلاسفر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ the life of a child is tabula rasa۔ tabula rasa کا مطلب ہے it's like an empty something hollow، جس کو ہم بعد میں بھرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو بھرا جاتا ہے نا۔ تو بچے کی جو زندگی ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جو چیزیں بھری جاتی ہیں اس میں وہ انفیریٹی کا شکار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس بھی ہے۔ بچپن سے ہی وہ ایک چیز اس کے اندر ہے نا، اس کو پتا ہے کہ شاید ہمیں اتنا سپورٹ نہ ملے آگے چل کے، شاید ہماری بات نہ سنی جائے۔ تو یہ کچھ بیسک ریزنز ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس خوف کا شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، اینڈ دین دے گیٹ مینٹلی ڈسٹریسڈ بیکاز آف دس۔ اور ینگسٹرس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مینلی بات کرتے ہیں، ہمارے جو لڑکے ہیں وہ زیادہ تر ایجوکیشن کی طرف کم آتے ہیں۔ ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایجوکیشنل نہیں ہوتا، اور ہماری جو فیملیز ہیں ہماری موسٹلی، جیسے کہ غریب طبقے سے زیادہ تر لوگ اگر بلونگ کرتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پری آکوپیشن کہہ لیں آپ، کے پہلے سے ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمارا ابو اگر دیہڑی پہ جا رہا ہے یا لیبر ورک کر رہا ہے تو بڑے ہو کے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ ایسی چیزیں، کچھ یہ چیزیں ان کے دماغوں میں آلریڈی ہوتی ہیں۔ جی اور آگے آپ کی بات، آپ کو موقع ملے گا بات کرنے کا، انٹرپشن کی معذرت، کیونکہ وقت تھوڑا ایسے کام ہوتا ہے۔ تو میں شمس صاحب آپ کی طرف چلوں گا۔ ایک مذہبی تعصب کی بات بھی آئی، بیچ میں سلیبس کی بات بھی آئی۔ سلیبس ایک فیکٹ ہے۔ پھر چونکہ کئی فیملیوں کا یہ بھی سامنے آیا کہ کام ایسا ہے کہ وہ بچے بڑی ایزیلی چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی جگہ پہ بہت، آپ نے سب نہیں سنا ہوگا کہ ایک خاتون جو بی ایڈ تھی یا بی اے پڑھی ہوئی تھی لیکن وہ کلینر تھی، کیوں نوکری نہیں ملتی تھی؟ یہ وجہ میں نہیں کہہ سکتا، کہ میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو اس نے کلیننگ شروع کر دی یا جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا۔ میرا دل نہیں مانتا، میرا دماغ نہیں مانتا کہ یہ فیکٹ ہوگا اس میں کچھ۔ تو آپ یہ بتائیے گا، آپ نے اتنا کام کیا اور یہ ساری گفتگو بھی سنی، جی ساری گفتگو بھی سنی، آپ نے کافی پروگرام ایسے کرتے رہے جس میں نوجوانوں کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اس کی پرسنالٹی کو کیسے انٹرویو، یہ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس طریقے، اس حوالے سے کہ کہاں پہ ایسا کام کرنا چاہیے، یا کیا ترجیحات، مزید کیا ترجیحات ہونی چاہیے ہماری؟ جی شمسن جاوید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس ٹاک شو کے لیے، اور میں نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ ہم اس موضوع پر بات چیت کر سکیں۔ میرے دوست پینلسٹ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے،
जब मैं इन 2 अल्फाज पे गौर करता हूँ, खौफ और मुकाबला, तो मेरे सामने बहुत सी 2 डिफरेंट जो कैफियत हैं वो नज़र आती हैं मुझे। खौफ एक ज़हनी कैफियत है, जिसको हम अपने दिल और दिमाग पे जो है ना वो हावी कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि मैं फलाँ जो मुझसे थोड़ा ज़ोरावर है, मुझसे कोई शायद अक्ल में बेहतर है, मैं उसके उसके सामने जाके खड़ा भी हूँ। मतलब ये एक ज़हनी कैफियत है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फ़ेसबुक पे अक्सर कुछ वीडियोज़ लगाई जाती हैं और मैं उन वीडियोज़ को देख के ना कुछ नतीजा अख़ज़ करता हूँ। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक बहुत बड़ा बैल जो है, एक छोटा बकरा जो है वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है। लेकिन बकरा अगरचे उसमें साइज़ में बहुत कम है, उसकी कुव्वत बहुत कम है, लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, वो बैल को पीछे धकेलता जाता है। ये एक ज़हनी कैफ़ियत है। वो यानी मैं कहता हूँ बकरे में खौफ कम था। खौफ नहीं था कि वो मेरे आगे कितना बड़ा बैल खड़ा है। इसी तरह मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बड़ा मुर्गा और छोटा चूज़ा जो है वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और छोटा-सा चूज़ा बिल्कुल वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है और ये हिम्मत है उसकी। तो मैं कहता हूँ कि ये खौफ जो है ये हमारी ज़हनी कैफ़ियत है। लेकिन इसको जब मैं दूसरे मायनों में देखूँ बाइबल के मुताबिक, तो बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। तो हम इस चीज़ को साथ-साथ लेके चल सकते हैं कि जब हमें खुदावंद की तरफ से या खुदावंद के लिए या खुदावंद के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हम उस खौफ की बात करते हैं जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें इज़्ज़त है, जिसमें खुदा की बुज़ुर्गी और बड़ाई है। लेकिन जब हम अपने खौफ के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी ज़हनी कैफ़ियत है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे इर्द-गिर्द जो हैं, जो पाकिस्तान में मसीही यूथ है, उसके सामने चैलेंजेज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो उन सब मुश्किलात से, प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जो पूरे पाकिस्तान की मेजॉरिटी गुज़र रही है। एक जो रिसेंटली सर्वे है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वो 22 करोड़ से ज़्यादा है और जो 64% पॉपुलेशन है वो क्वाइट यंग है। अब उस 64% में हमारे लोग भी आते हैं और जब वो थोड़े से आबादी में कम होने की वजह से जब वो उनके साथ देखते हैं कि हमने मुकाबला करना है, तो शायद वो थोड़े घबरा जाते हैं। मुझे मौका मिला है मुख्तलिफ शहरों में रहने का, मुख्तलिफ नौजवानों में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, तो इन जगहों पे मैंने देखा है कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर हमारे नौजवान आगे बढ़ के उन अपॉर्च्युनिटीज़ को हासिल कर लेते हैं, उन अपॉर्च्युनिटीज़ में शामिल होते हैं, तो वो अपॉर्च्युनिटी हासिल कर लेते हैं। हमें मुकाबले का खौफ इसलिए भी बढ़ जाता है कि उसमें हमारे ज़हन की जो नेगेटिविटी है, जो मनफ़ी कुव्वतें हैं, वो बड़ी बरसरे-पेकार रहती हैं। हम इर्द-गिर्द के माहौल से देखते हैं, अच्छा वो नाकाम हो गया, वो नाकाम हो गया, तो मैं क्यों हिम्मत करूँ? इस तरह की जो सोचें आती हैं, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन जैसे मेरे दूसरे दोस्तों ने फरमाया कि ये सोच जो है, ये हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी जो खौफ की सोच है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं मेरे में हिम्मत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और अगर हम बहुत सारे शोबा है ज़िंदगी के बारे में बात करें, तो इतने सारे शोबे हैं कि आप गिनना शुरू कर दें तो इसकी तादाद शायद लाखों में आ जाए। हमारे सामने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया खुली पड़ी है। पूरी दुनिया में इतने सारे काम हैं, इतने सारे शोबे हैं। जब मैं इधर देखता हूँ अमेरिका में अपॉर्च्युनिटीज़ तो ये इसको कहते ही हैं लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। तो लेकिन अपॉर्च्युनिटी हमारे बिल्कुल घर पे चल के नहीं आती, हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है। हमें अपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना पड़ता है। उस अपॉर्च्युनिटी तक जाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए हमारे नौजवानों में मैं समझता हूँ कि जब वो अपॉर्च्युनिटी के लिए आगे निकल आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो वो उनको ज़रूर मिलती है। और हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं जो जिन्होंने लड़के और लड़कियाँ अभी अभी के जो फ़ेसबुक पे आते रहते हैं, उन्होंने सीएसएस का एग्ज़ामिनेशन पास किया है, वो अच्छी जॉब्स पर गए हैं, अच्छे ओहदों पर गए हैं।
انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہار جانے کا جو خوف ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے ذہن پہ حاوی کر لیتے ہیں۔ بھئی ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا، کہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں وہ اس خوف سے نکلنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوا تو دوسری دفعہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس چانسز ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس چانسز آتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہد مسلسل جو ہے اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جو ہے نا اپنی مذہب سے دوری اختیار کرتے جاتے ہیں، مذہب سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں کلام پڑھنا چاہیے، ہمیں کلام سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس کلام میں بہت ساری ایسی خوبصورت باتیں ہمیں مل جاتی ہیں جو ہمیں انکریج کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں دیکھتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل قوم کو خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا تو ان کے آگے بہت بڑا سمندر آ گیا۔ اب وہ سوچتے کہ اب یہ سمندر پار کیسے کریں گے، تو ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، ہمارے پاس زندہ کلام ہے، ہمارے پاس زندہ مسیح ہے، تو خدا نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ پانی کو 2 ٹکڑوں میں الگ کرنا یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہ اس وقت کے بعد اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی جب وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے خوف میں چلتے ہیں، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ایسے معجزے زندگی میں آ سکتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہوئے۔ میں نے خود بہت اسٹرگل کی، بہت ترقی کی، خدا نے بہت بڑا فضل رکھا، اور میری کامیابی کے پیچھے جو ہے وہ مسلسل محنت اور اپنے کام سے لگاؤ اور اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کا کام تھا۔ میں نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھایا تو پھر مجھے جو ہے آگے ترقی ملتی گئی۔ شکریہ، آپ کو پھر موقع دیتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ تو میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا مختصر ہم کرتے ہوئے بڑھے۔ شم صاحب سوری، نیکسٹ اس میں آپ ضرور نوٹ کیجئے گا پوائنٹس، اس میں آپ تاکہ بتائیے گا۔ تو میں امجد صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں۔ نشاندہیاں بھی ہوئیں، اور پھر سب سے بڑا جو ایک بھروسے کی بات ہوئی، خود پر اور خدا پر بھروسہ، یہ ایک بہت بڑا فیکٹرز ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک نچلے درجے کا شخص ہے، وہ خود محرومیوں کا شکار ہے، تو وہ اپنے بچے کو کیسے انکرج کرتا ہے؟ اس میں اور بھی تو عمل ہوتے ہیں، اور بھی تو محرکات ہیں جو اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں کام کرتا ہے۔ جیسے جیزس کرائسٹ نے بھی جو ہے وہ سوشل ورک ان کا بڑا سٹرانگ تھا، ایسے پسے ہوئے ان کے لیے آیا کہ ان کو انکرج کرنا۔ تو کیسے وہ ٹکرا گئے تھے، چاہے انہوں نے موت کو بھی قبول کیا اور آخرکار انہوں نے موت پہ فتح بھی پائی۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ ہم کیسے بہتر، آپ نے پہلے بھی بتایا لیکن مزید تھوڑا سا مختصر بھی بتائیے گا کہ ہم اس خوف کو کیسے دور کر کے مقابلہ جیتیں گے۔ دیکھیں جی، ایک بات تو جو سب پینلسٹ نے جو بات کہی ان کے ساتھ میں بہرحال جزوی طور پہ اختلاف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ ایکچولی بنا لیا ہے کہ ہم یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی شخص تندرست ہے اور ہم اس کو کہیں تم بیمار ہو، اور اس کے بعد اس کے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ بھائی آپ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو یوتھ ہے، آپ ذرا میں بتاؤں اپنی بات کہ مجھے کم سے کم 22 سال ہو گئے ہیں گریجویشن کیے۔ اب 22 سال میری ماسٹرز ڈگری 22 سال کی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اب جب میں نے کی تو اب اس وقت جو لوگوں کی جو نوجوان، اب میں بالخصوص لڑکوں کی بات کروں، کیونکہ ایک نیریٹو ہمارے ہاں جو بالکل 180 ڈگری پہ الٹ ہے، میں بہرحال اس سے تو بالکل ایگری نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے ان کا کوئی حال نہیں ہے، اور ان کی کوئی ٹرینڈ ایک ہوتا ہے نا ٹاپ ٹرینڈنگ، تو ہمارے ہاں ایک امبیگوس قسم کی انفارمیشن جس کو ٹاپ ٹرینڈنگ کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کو ٹاپ ٹرینڈنگ جو کرنا ہے وہ چلے کسی نہ نظر آنے والے کسی دشمن نے تو کرنا ہے، دوستوں نے بھی کر دیا، اور وہ یہ کیا ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے، یعنی لڑکا جو ہے، بچہ جو ہے، اب وہ کیا ہے، وہ اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی تندرست کو یہ کہیں کہ تم بیمار ہو،
اور اس کے بعد اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا کر دیں اور پھر ان کو یہ کہیں کہ بھائی تم ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے، تو ایک تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو کم سے کم 20 سال 25 سال پہلے بتاتا ہوں، 25 سال پہلے کا ہمارا نوجوان اور آج کے نوجوان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر زمین آسمان کا فرق ہے تو آپ ریشو نکال کے دیکھیں کہ کیا آج سے 25 سال جو 20 سال پہلے ہم نے ایکسل کیا تھا کیا اب ایکسل کیا ہے؟ اگر آج ہم نے ایکسل کیا ہے تو وی آر گروئنگ۔ اب ایسا اگر ہم گرو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنی پڑتال کرنی پڑے گی۔ ہم گلاس کے خالی حصے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں۔ میں نے بے شمار پادریوں کو، بے شمار فادرز کو، بہت سارے لوگوں کو، مذہبی رہنماؤں کو ایسے کر لیتے ہیں، اور جو رہنما ہیں ان کو پلپٹ پہ کھڑے ہو کے نوجوانوں کو ڈسکس کرتے دیکھا ہے، ڈسکریج کرتے دیکھا ہے۔ حالانکہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر جا رہا ہے۔ وہ اسکل میں بھی بڑھ رہا ہے، وہ ایجوکیشن میں بھی بڑھ رہا ہے، وہ گڈ تھنکنگ میں بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری بے شمار اگزامپل ہے۔ اس میں سے ایک نوجوان تو ہمارے ساتھ پینل پہ بیٹھا ہے جس کا نام کرسٹوفر کرسٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کرسٹوفر کرسٹی ایک نہیں ہے، یہ ہماری اب گلی گلی بھی ہے۔ وہ جو 3-4 لونڈے لفنگے جو ہیں وہ بھی نہیں ہے، خیر وہ جو ہمارے کونے پہ نظر آتے ہیں ہم نے اصل میں ان کو پوری یوتھ کہنا شروع کر دیا، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم نے غیر معمولی ایکسل کیا ہے۔ اور باقی رہی بات، اب میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کروں گا اس کو، مجھے سمسد صاحب بتائیے گا کہ کیا ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ چیزیں آپ کو پلیٹ پہ ملیں گی؟ بھائی پلیٹ میں تو نہیں ملیں گی، آپ کو تو تعصب برداشت، اگر تعصب ہے اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن بھائی یہ پیکج ہے پورا، یہ آپ کو ساتھ ملے گا، گھر کی طرف سے بھی کچھ ڈسکریجمنٹ ملے گی، پاورٹی بھی ملے گی، آپ کو اور بھی بہت سارے چیلنجز ملے گی۔ یہ سارے چیلنجز اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد اس سمیت آپ کو قبول کرنا پڑے گا اور پھر آگے بڑھنا پڑے گا، جو کہ آپ بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا اس کا سروے کر کے دیکھ لیں، پول کروا لیں، آپ دیکھیں کہ یہ بات تھوڑی سی معیوب ہے، لیکن پھر بھی میں چونکہ کر دوں گا اس پہ۔ دیکھیں ریشو نکالیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں سے لڑکیوں کا اپنے ریلیجن کو چھوڑنے کی ریشو زیادہ ہے، یہ لڑکوں کی زیادہ ہے، اور لڑکیوں اپنے والدین کی عزت کو پامال کرنے کی ریشو زیادہ ہے، یہ لڑکوں کی زیادہ ہے۔ تو آپ کو نتیجہ مختلف ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں بھی اچھی ہیں، لیکن ہمارے جو یوتھ ہے وہ ابھی تک کسی سے کم نہیں۔ ان کو چیلنجز ہیں، ان کو چیلنجز رہیں گے، اور ان کو چیلنجز ہونے چاہیے۔ وہ زندگی کیا ہے جس میں چیلنج نہ ہو؟ اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کو چیلنجز ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ان چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے۔ سو وی شوڈ ٹیچ اے ڈفرنٹ ایجوکیشن۔ یہ نہیں کہ بھی ہائے ہائے ہم مر گئے، ہائے ہائے ہم یہ ہو گئے۔ اوکے، میں پرابلم سے ڈینائی قطعاً نہیں کرتا، بٹ یہ پرابلم جو ہے، یہ چیلنجز جو ہے، یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کا حصہ ہے۔ دے شوڈ فیس اٹ، اور وہ کر سکتے ہیں۔ ان میں بے شمار پوری 100 کی کلاس ہوتی ہے، اس میں سے ایک بچہ غیر مسلم ہوتا ہے، پھر بھی وہ گریجویشن کر دیتا ہے، پھر بھی وہ اسکل حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ 3-4 بچے جو گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہیں، دے آر ناٹ ایوری تھنگ۔ وہ 97 جو ہے ان میں سے کچھ فیکٹری گئے ہوئے، کچھ کالج گئے ہوئے، کچھ یونیورسٹی گئے ہوئے، اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے حالت بڑے کلاس کو دیکھیں، بڑا کلاس یہ کہہ رہا ہے کہ حالت اتنی خراب نہیں ہے، چیلنجز ہیں، لیکن ہم نے ان کو فیس کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کرسٹوفر، آپ نے ساری گفتگو جو ہے سنی۔ چیلنجز بہت سارے ہیں، بہت سارا بہتر بھی ہے۔ کئی ایسی باتیں جو ہیں جو مذہبی لیڈرشپ پہ بھی آتی ہے، سیاسی لیڈرشپ پہ بھی آتی ہے۔ تو اب بہتر صورتحال تو امجد صاحب کا اگر لے لیں تجزیہ، تو صورتحال بہت ہے، لیکن ہم پھر بھی خوف پہ بات کرتے ہیں، خوف اور کمپٹیشن کہہ لیں، فیئر اینڈ کمپٹیشن۔ تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہو کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟
जी सर, इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी। आप सर्वे करवा लें कि हमें कितने पादरी चाहिए, तो हमारे कम्युनिटी में गली गली में आपको पादरी मिल जाएंगे। आप उनको कहें कि हमें डॉक्टर चाहिए, तो तकरीबन हमारे किसी मोहल्ले में कोई एक दो ही डॉक्टर होगा। आप कहें हमें जज चाहिए, आप कहें कि हमें अच्छे पॉलिटिकल लीडर चाहिए, कोई एमएनए चाहिए या एमपीए चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी के ज्यादा लोग अगर अपने ही इस फील्ड में आ रहे हैं, और वो पाकिस्तान की जो दूसरी फील्ड्स हैं, आईटी है, लॉयर्स हैं, उसके बाद सीएसएस है, तो बहुत कम रेशो है। इनके पास वाकई खौफ बहुत ज्यादा है। जो सरैयत कर चुका है, और जो मतलब बहुत सारे आप कम्युनिटी के अंदर आप चेंज देखेंगे कि तब्दीली आई भी है, और भी फील्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो कंपटीशन का भी दो, एक पॉजिटिव कंपटीशन है, एक नेगेटिव कंपटीशन है। अगर वो मुकाबले से अपने आप के अंदर ही वो नेगेटिव फील करते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उस कंपटीशन को नेगेटिव अपने ऊपर सवार किया। एक पॉजिटिव कंपटीशन है, जिससे आप रोजाना अपने आप को तैयार करते हैं। आपको पता चलता है कि जो मेरा कंपटीटर है, वो वहां तक पहुंच चुका है, उसके पास अब इतने कस्टमर्स आ गए हैं, या वो इतने नंबर ले चुका है, या वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है, तो मुझे उससे भी आगे जाना है। तो ये जो कंपटीशन, एक पॉजिटिव कंपटीशन है, ये होना जरूरी है, मुकाबला। अगर उस मुकाबले के आप नेगेटिव देखें कि वो अपने आप को देखता है कि मैं उसके मुकाबले में नहीं बढ़ सकता, या हम पाकिस्तान में एज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक आगे उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये नेगेटिव बात आएगी। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कंपटीशन ये ज्यादा ले लेते हैं, और पॉजिटिव जो है उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह खौफ भी दो किस्म में है। एक पॉजिटिव खौफ है, जो खुदा का खौफ है, जो इंसान को हर किस्म की बदी से बचाता है, जो इंसान की तन्हाइयों को भी पाक करता है। तो इस खौफ का ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। और जो नेगेटिव खौफ है, जो अपनी कम्युनिटी में डर जाना कि यार वो ज्यादा है, हम कोई बड़ा मजमा है और उसमें हम जुर्रत और बहादुरी से बात नहीं कर सकते, या हम किसी जगह पे अपने आप को मनवा नहीं सकते, आपकी टांगे जो है वो कांपती है, तो ये नेगेटिव खौफ है। तो खौफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप देखें कम्युनिटी में बच्चे अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे। आप अपनी कम्युनिटी का भी जायजा ले लें, मोहल्लों में देख लें, तो बच्चे को आला पोस्टों पे नहीं पहुंचे, वो को बड़ी-बड़ी जगहों पर नहीं पहुंचे। उनके पास 2-3 ही फील्ड्स हैं, या तो वो स्वीपर्स बन जाते हैं, या वो प्रीचर बन जाते हैं, या वो पेंट का काम करते हैं, लेकिन वो अपने आप पे काम नहीं कर रहे। आईटी एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास लॉयर्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स में कम्युनिटी के लीडर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास खौफ है। तो खौफ को बताने की जरूरत है, और अभी काम करने की जरूरत है, और उनको ये 2 कांसेप्ट बताने की जरूरत है कि मुकाबला, कंपटीशन भी 2 किस्म के है, और खौफ भी 2 किस्म का है। पॉजिटिव खौफ आपके पास होना चाहिए, नेगेटिव खौफ नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव कंपटीशन आपके पास होना चाहिए, नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जिस तरह क्रिटिसिज्म है, तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद भी होनी चाहिए। जो पेरेंट्स और बच्चे जो करते हैं बड़े बच्चों को, उन्हें खौफ देते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। तो इस तरह बहुत कुछ अभी खौफ के बारे में भी और मुकाबले के बारे में भी नौजवानों को सिखाने की जरूरत है, ताकि नौजवान हमारा आगे बढ़े। यही मेरा एक छोटा-सा पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मरीना साहबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसको ज़रा मज़ीद ये करें कि हम अपने नौजवान में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा रहे हैं? आप काफ़ी काम करते हैं, आप कैसे मुस्बत किरदार अदा करती हैं? या ज़ाहिर आप एजुकेशन से भी है, एजुकेशन सबसे मेन जो है, वो हमारा एजुकेशन है। तो आप कैसे ये करती हैं, या क्या कहना चाहेंगे कि हम कैसे बेहतर एतमाद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नौजवान में? जी। सबसे पहले तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम जिस लेवल पर हैं, जिस स्टेज पर हैं, हमें उससे थोड़ा-सा आगे निकलना पड़ेगा। हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। और बड़ा मशहूर कोट है दैट वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस शाउट। तो वी नीड टू वर्क हार्ड। और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है। अपने घरों से हमने शुरुआत करनी है। ये नहीं कि हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, घरों से हमने शुरुआत करनी है, उनको हमने एजुकेट करना है। हमने एक चेकआउट रखना है बच्चों पे कि स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा उनका जो जो भी सिस्टम है, उनको एक एक उन पे नज़र भी रखनी है।
اور بچوں کو ہم نے گھر پہ جو ہے نا وہ مینٹلی اسٹیبل کرنا ہے. وہ کیسے کہ دیکھیں اگر ماں سگریٹ پیتی ہے, باپ سگریٹ پیتا ہے, تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ وہی کرے گا, ہے نا. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گھروں میں اس تبدیلی کو لانا ہے, یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ جو شہرت ہے وہ 2 قسم کی ہے. ایک تو وہ ہے جو ہمیں وراثت میں ملتی ہے, اور دوسری وہ ہے جو ہمیں محنت سے کمانی پڑتی ہے. ابھی ایک بچہ اگر بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہے شہزادہ ہے وہاں کا, اس کو شہرت اپنے آپ ملے گی. دوسری طرف اگر ہم مثال لے لیتے ہیں ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی, انہوں نے محنت کی, انہوں نے موسیقی میں اپنا نام کمایا, اور آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اس محنت والی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے, اپنے بچوں کو آگے لے کے آنا ہے, اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا ہے. ایجوکیشن وہ بنیادی ان کی ایجوکیشن ہوگی تو وہ آگے ترقی کر سکیں گے. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بس جی ہم نے کما لیا ہے, آج کی روٹی کھا لی ہے اور بات ختم, کل پھر نکلیں گے, کل پھر کمائیں گے, اور پھر کل. تو اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا اور انہانس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا اور آگے سوچیں کہ اگر صرف نوکریاں ہم کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کوئی بزنس کی طرف ہیں, ہم کیوں نہ کوئی اور طریقہ سوچیں, ہم کیوں نہ 2-3 چیزوں میں اپنے آپ کو اسکلفل کریں تاکہ ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ نہ ہو, ہم ترقی کریں, ہم آگے بڑھیں. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر ہم بچوں میں انکریجمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں تو کی شروعات بھی گھر سے اگر کی جائے, ہمارے بڑے جو ہیں ماں باپ ہیں, جو بڑے بہن بھائی ہیں, وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی تعریف کریں, ان کو انکریج کریں کہ دیکھو آپ اچھے لگ رہے ہو, آج آپ تیار ہوئے ہیں, آج آپ اچھے لگ رہے ہیں. بہت انکریج فیل کرتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی اور لگن اس کے اندر آتی ہے. تو میری تو یہی ہے کہ ان کو بچوں کو انکریج کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو دس. جی بہت شکریہ شمس صاحب. چونکہ وقت زیادہ ہے, باتیں میں اگر میں باتیں کر گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ہمارے مسائل, ہمارے وسائل, وہ بھی ایک بڑے اس کے حائل ہیں دیوار کی طرح. مسائل اور وسائل یہ بڑے اکاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ غربت اور ناخواندگی یہ بڑی دیوار ہے. تو آپ کیسے چلتے ہو, کیسے کہتے ہو؟ کیونکہ اس میں کردار اگر ہم دیکھیں تو فلاحی تنظیمیں جو ہوتی ہیں, جو ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. فلاحی تنظیموں میں چرچ کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کرسٹی کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے, ایک میں اکثر کہتا ہوں بائبل کا حوالہ ہے کہ فصل تو بہت ہے, مزدور کم ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو مزدور زیادہ لگ رہے ہیں, فصل کم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کیسے اس میں فلاحی تنظیموں کو زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے, اور فلاحی تنظیموں کے سورسز کہاں پہ ہیں, وہ بھی ذرا تھوڑی بات کیجیے گا. جی تھینک یو. ہم آخر میں اس کو بات کرتے ہیں. میں اپنے لیے ہر روز ایک سوال پیدا کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں لاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہے, اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. یہ مجھے ایک کیا کہہ لیں, ایک دروازہ کھولتا ہے ریسرچ کے لیے, اپنے سوال کے جواب فائنڈ کرنے کے لیے. اور میں بہت شیور ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں اپنی یوتھ کے لیے کہ اپنے لیے ایک سامنے سوال رکھا کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہوں, مجھے پڑھائی کرنی چاہیے, مجھے کون سی شعبوں میں جانا چاہیے. تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, اس کو جیسے امجد صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کی جو ہے نا پرسنٹیج دیکھ لینی چاہیے. بہت کم پرسنٹیج ہے جو اچھے عہدوں پہ جا رہی ہے, جو اپنے شعبوں میں بڑے کامیاب ہیں. اس سے زیادہ پرسنٹیج ہے جو ابھی کامیاب نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ہے جن کے پاس وہ موجودہ وسائل نہیں ہے, جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آگے ترقی نہیں کر پا رہے. تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں پر جن کے پاس ایک تو وسائل نہیں ہے, اور جن کے پاس ابھی کوئی بنیادی طور پہ ان کا جو شعور ہے,
وہ بہت کم ہے. لہٰذا ہمارے جو ادارے ہیں, ہمیں جیسے آپ کا نیٹ ورک چینل ہے, اس میں اور ٹاک شوز کیے جائیں اس موضوع کے اوپر. جو ہمارے نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس بات پہ زور دیں کہ وہ اپنی سطح پہ جہاں تک ان کو ممکن ہو سکے وہ نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرام کا آغاز کریں. اور وہ محلہ لیول پہ آرگنائزیشن ہیں, جو ہمارے مختلف محلوں میں چرچز موجود ہیں, جو بڑے چرچز ہیں, جو چھوٹے چرچز ہیں, وہاں پہ اس طرح کی جو ہے وہ پروگرام منعقد کیے جائیں, جس میں دیکھا جائے کہ ہمیں اپنے گولز کی سیٹنگ کرنا چاہیے. ہمارا فیوچر پلان کیا ہے, ہمارے آنے والے 5 سالوں میں ہمارے گولز کیا ہوں گے. ترقی ایک دم ممکن نہیں ہے, ہم جمپ مار کے ترقی نہیں کر سکتے, بلکہ ترقی ایک مسلسل پروسیس ہے جس میں ہمیں 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کا ٹارگٹ رکھنا پڑتا ہے. یعنی اگر کسی کو گریجویشن کرنی ہے, کسی کو ماسٹرز کرنا ہے, تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میٹرک کے بعد ماسٹرز کتنے سال میں ہونا ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی جاب حاصل کرنی ہے تو اگر ہم اس جاب, اگر فرض کریں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, تو اس کو اس کی پڑھائی کرنی پڑے گی, اس منزل کی طرف چلنا پڑے گا. اور شعبے بہت سارے ہیں جن پہ اگر کبھی پروگرام ہو تو ان پہ مزید بات کریں گے کہ کون کون سے شعبے ہیں, یونیورسٹیز کتنی ہیں, کالجز کتنے ہیں. اور یہ مت سوچیں کہ اگر مجھے کو بہت بڑے کالج میں ہی داخلہ ملے, اپنے پاس سیکنڈ جو ہے نا وہ چانس بھی رکھیں. اگر پہلا کامیاب نہیں ہو تو دوسرے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں, اگر دوسرے میں کامیاب نہیں تو تیسرے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. انہی رجحانات پہ بات کرتے ہوئے اپنے پاس جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے کہ جو نیگیٹو قوتیں ہیں ان کو ہم پیچھے دھکیلیں, اور جو پازیٹیو قوتیں ہیں, جو پازیٹیو خیالات ہیں, جو پازیٹیو اپرچونٹیز ہیں, ان کو ہم اپنے پاس زیادہ سے زیادہ آنے دیں. اسی طریقے سے ہم اپنے اس خوف سے نکل سکتے ہیں اور دوسرے جو مقابلے ہیں ان میں شامل ہو سکتے ہیں. مقابلہ ہمیں ہر سطح پہ ہے, لہٰذا میں کہوں گا کہ جو بڑی کم پرسنٹیج ہے, بڑی ٹاپ لیول پہ پرسنٹیج ہے مسیحیوں میں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, بڑھ چکے ہیں. اور پچھلی دہائی جو ہے, پچھلے 10 سال جو ہیں, اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ہم اس کو پازیٹیو قوت کہتے ہیں. یہ ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے. یہ سوشل میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا ہے. جو دوست سوشل میڈیا پہ بھی ہیں وہ بھی اپنے طور پہ اپنی ویڈیوز لگا سکتے ہیں, اپنے کچھ پروگرام آرگنائز کر سکتے ہیں جس میں نوجوانوں کو ایک سامنے ایک فیوچر نظر آ رہا ہو, جس میں ان کا کوئی گول سیٹنگ ہو رہی ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو خداوند نے ہمیں عقل, دانائی اور فہم عطا کیا ہے, اس فہم کو استعمال کریں, اس عقل کا استعمال کریں. عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے. ابھی وقت ہے فیصلے کا. ہماری قوم کے, ہمارے یوتھ کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. ہمیں پازیٹیو کی طرف جانا ہے یا ہمیں نیگیٹو کی طرف جانا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں پازیٹیو کی طرف جانا ہے, ہمیں ان راہوں پر چلنا ہے. ہم منارٹی میں ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم تو صرف یہ مذہبی منارٹی ہے نا, مذہب کے نام پہ منارٹی ہے. یہ اپرچونٹی, یہ طاقت, یہ مقابلے کے لیے منارٹی نہیں ہے. ہمیں اس خوف سے نکل آنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ منارٹی کا لفظ لگا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, منارٹی ہم نمبرز میں ہیں. آگے بڑھنا ہے. ہمیں پاورٹی کا مقابلہ کرنا ہے, ہمیں جو تعلیم کی کمی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, جو ہمیں ان امپلائمنٹ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, جو چائلڈ لیبر ابھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے بارے میں مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. میں چند چیزوں کے ساتھ گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اپنے بچوں کو قابل بنائیں. والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو قابل بنائیں. قابل کس طرح سے بنائیں کہ وہ ان کو کچھ اپرچونٹیز دیں, ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں کہ آپ اس میں بھی جا سکتے ہو. کوئی بات نہیں, اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنتا تو کیا 50,000 شعبے اور ہیں, ان میں جاؤ, آئی ٹی میں جاؤ, جیسے بھائی نے ذکر کیا. تو ہمیں نئے منزلیں تلاش کرنی ہیں, نئے ہوریزونز جو ہیں ان کی تلاش کرنی ہے, اور یہ بہت ہیں, یہ ختم نہیں ہو رہے. آخر میں کہوں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اپرچونٹیز بہت ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. باتیں تو بہت ساری تھیں, یا یقیناً آپ کے ذہن میں بڑی باتیں ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا وقت کا بھی احساس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں جو سامنے آئی ہیں باتیں بہت ساری, کہ ایک مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے کہ جس کو خوف جو جا نہیں رہا مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, ہمیں ایک تو مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنا ہے. جو منفی سوچیں ہیں ان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دینا.
پھر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے. گو کہ ہمارے مسائل بہت سارے ہیں، بینگ ایک منارٹی، پھر پسماندہ منارٹی، گو حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ خود اعتمادی پیدا کر کے دور کیا جا سکتے ہیں یہ معاملے سارے کو. میں ایک چھوٹی ساری سٹوری ہے جس کو ڈرامائی تشکیل بھی دیا گیا کہ ایک لڑکی کو کینسر تھا. اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس طرح ہی بتایا کہ جب یہ پتا جو خشک پتے ہیں وہ گر جائیں گے تو تیری موت واقع ہو جائے گی. اب وہ اس کا سامنے ایک پودا تھا اس کی کھڑکی کے سامنے، اس کو یہ تھا کہ یہ جب پتا گر جائے گا تو میری ڈیتھ ہو جائے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک دوست، آرٹسٹ دوست ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ یہ خشک پتا نہ گرے، پتے نہ گرے، آخری پتا نہ گرے، مطلب وہ جس دن پتے سارے گر گئے تو ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس نے ایک آرٹ سے ایسا پتا بنایا، درخت پہ لگایا، نہ وہ پتا گرا اور نہ اس کی ڈیتھ ہوئی. صرف اس کی سیلف کانفیڈنس اس کا ایک اندر تھا، اور وہ ڈیولپ کیسے ہوا کہ وہ پتا آرٹیفیشل تھا، اس آرٹیفیشل پتے نے اس کو جو ہے وہ اس کی زندگی کو قائم و دائم رکھا. اس لیے ہم بھی رکھیں گے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، سیاسی لیڈر ہمارے کریں، ہمارے مذہبی لیڈر کریں، ہمارا یہ ہے، ہمیں خود ایک کرنا ہے اور ان لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا جو با وسائل ہیں، جو مخیر جس کو کہتے ہیں، یا ہمیں احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم نے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں خود بھی آنا ہے اور ہیلپ کر کے آگے لے کے جانا ہے. یہ آئیڈیاز بہت ہے، بہت شیئر کر سکتے ہیں. جیسے ایک انڈیا کی فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کی ہے، تو 10 کے ساتھ کرنا، تو 10 کے ساتھ کرنا، تو 10 کے ساتھ، اسی طرح سارے ملک میں پھیل گئی. تو ہم سب نے یہی آئیڈیا لے کے جانا ہے. تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک بہتر ٹاپک کے ساتھ. اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے بھی، وہ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا اور ٹاپک بھی دیجیے گا. بے شک جو ماہرین ہیں ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنی نالج کو شیئر کریں تاکہ ہم بہتر لے کے آئیں. پھر ایک جاتے جاتے یہ بات بھی کہتا جاؤں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ یہ زیادہ پھیلے اور بڑے پھولے. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.